اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افراد کی ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. میں وقت ہوں وقت مٹنے سے نہ مٹا ہوں. میں تاریخ کے ورقوں پہ ماتھے پہ لکھا ہوں. قابل احترام عظیم مرتبے پر فائز اسائی کرام اور علم کی اندیکھی راہوں کی مسافر اور روشن مستقبل کی منتظر میرے بہن بھائیوں، السلام علیکم. جناب صدر، آج میں بہت ہی خوش ہوں کہ مجھے جس عنوان پر تحقیق کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے وہ ہے ستریالہ لائی نہیں. ہاں، وہ ایک معمولی جملہ نہیں، وہ بے مقصد بغیر سوچ بوجھ کی نہیں کہا گیا، وہ دیوانی کا خواب بھی نہیں ہے، نہ کسی پلوٹیشن کا جواب ہے. وہ تو ایک فلسفی، مفکر اور شاعر مشرق کا انتخاب ہے جو لاجواب ہے اور جس میں دانائی بے حساب ہے کہ افراد کی ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. جی میرے معزز سامع، جیسے ایک ستارے سے کہکشان بن نہیں سکتا، ایک گلاب سے گلستان بن نہیں سکتا، بغیر سورج چاند اور ستاروں کے آسمان بن نہیں سکتا، بغیر اینٹوں اور دروازوں کی آستان بن نہیں سکتا، قطروں کے بغیر سمندر ہو نہیں سکتا، ماں کے بغیر گھر ہو نہیں سکتا، سچائی کے بغیر ربر ہو نہیں سکتا، احساس اور عبادت کے بغیر انسانی تصور ہو نہیں سکتا. اسی طرح جناب صدر، جس طرح وقت کا ایک سیکنڈ صدیاں بنتا ہے، اسی طرح ایک فرد سے قوم بنتی ہے. ایک فرد کا اچھا ہونا قوم کا اچھا ہونا ہے. ایک فرد کی محنت قوم کی ترقی ہوتی ہے. ایک فرد کا سنورنا قوم کا سنورنا ہوتا ہے. ایک فرد کی شعور اور شان قوم کی اڑان ہوتی ہے. فرد کی دانائی قوم کی دانائی بن جاتی ہے. فرد کا خوشحال ہونا قوم کا نصیب بن جاتی ہے. لیکن اس کی برعکس فرد کی سستی قوم کی تباہی بن جاتی ہے. آج جو ہم بٹر گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، تبھی تو اجڑ گئے ہیں اور ہم شاعر مشرق علامہ اقبال کی خوبصورت شعر کی طرح رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. میرے اہل علم سامیہ، فرد کی اندر کی خوبصورت تصویر اور تحریک قوم کی جیتی جاتی ترکیب بن جاتی ہے. قوم فرد سے کیا مانگتی ہے؟ جو مسائل کو سلجھا نہ سکے، وہ تھوڑی سی محنت جو ملک کو ہرا بھرا رکھ سکے، وہ کہکشان جس میں ستاروں کی جبر مٹ ہو، وہ فضائیاں ہوائیاں ادائیاں جس میں بو نہ ہو. ہاں جناب صدر، فرد قوم سے کچھ مانگ رہی ہے. وہ امن جس میں جنگ نہ ہو، وہ ترقی جس میں تنزلی نہ ہو، وہ اجالا جس میں سیاہی نہ ہو، وہ نیکی جس میں کرپشن کی برائی نہ ہو، وہ لوٹی ہوئی بہانیں جس میں پٹ جڑ نہ ہو، وہ عدل وہ انصاف جس میں عدالت اور دہشت نہ ہو، وہ غربا جس میں نسل پرستی کی آگ نہ ہو، وہ ایک زنجیر جس میں تفریق نہ ہو، وہ شعر جس نے شعر کی اندیشی نہ ہو. آج شاعر مشرق فرد سے قوم کچھ مانگ رہی ہے. ایک ہی ترانہ، ایک ہی پرچم کا سایہ، ایک ہی نغمہ، ایک ہی وعدہ، ایک ہی وطن کی محبت کا جذبہ، ایک ہی دعا، ایک ہی قائد جیسا ہنما، ایک ہی آسمان، ایک ہی پیار کا گلستان اور ایک ہی پاکستان. اس لیے تو علامہ اقبال رہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، سبق پیپر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کہ لیا جائے گا تجھ سے کام قوموں کی امامت کا. باب علم حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو سکتی ہے، دنیا سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے، دنیا سے جھوٹ برائی ختم ہو سکتی ہے، دنیا میں بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے اور دنیا جنت جیسی ہو سکتی ہے. اگر ایک فرد صرف ایک ذمہ داری اٹھا لے کہ مجھے اس فرد کو سدھارنا ہے اور سیدھا راستہ دکھانا ہے، اور وہ فرد کوئی اور نہیں، وہ خود ہے. جس طرح شاعر مشرق علامہ اقبال امید کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، اس فرد سے جسے قوم بنتی ہے، قوم کا نصیب بنتا ہے، قوم کا عروج ہوتا ہے، قوم ترقی کی شاہراہوں پر گامزن ہوتی ہے، قوم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، جس میں جان کی قربان دینا پشیمانی کے ساتھ مرنے سے بہتر سمجھا جاتا ہے. آخر میں وہی دانائی کی موتی سے بھرا ہوا شعر پڑھنا چاہوں گی. افراد کی ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدس کا ستارہ. وما علینا الا البلاغ المبین.